بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چیپٹر ہے 11 اور اس کا تھرڈ ٹاپک ہے جس کی ہیڈنگ ہے ڈیولپمنٹ آف کانسٹیٹیوشن ان دا پوسٹ انڈیپینڈنس پیریڈ 1947 ٹو 1973. اب آپ کو انگریز چھوڑ کے گیا 1947 میں، وہاں سے لے کر آج تک آپ نے 1973 کا آپ کا آئین جو ہے وہ آج رائج ہے. اس عرصے میں آپ نے کیا کیا ڈیولپمنٹس کی کانسٹیٹیوشنل ریفرنس میں، یہ دیکھیں گے اس ٹاپک میں. اس کا انٹروڈکشن ہے آفٹر گیننگ انڈیپینڈنس ان 1947 Pakistan inherited a legal system and administrative structure from British India. آپ کو وراثت میں ملا برٹش انڈیا سے جو انتظامی امور کے حوالے سے جو بھی چیزیں تھیں وہی آپ نے انہیرٹ کی اور اس سے اپنا ملک چلانے لگے. اب اس میں کیا کیا شامل تھا؟ انکلوڈنگ کامن لا ٹریڈیشنز ملے، اسٹیچوٹری لا ملے، جوڈیشل پریکٹسز ملیں. یہ چیزیں آپ نے ایز اٹ از اس سے اپنا کام چلانا شروع کر دیا. However, a newly sovereign nation بن تو گئی آپ کی ریاست، اور وہ سوورن تھی، ایک عظیم خود مختار ریاست تھی. پاکستان faced the urgent need to draft its own constitution. ضرورت تو فوری طور پر آپ کو یہ لاگو ہو گئی کہ آپ اپنا بھی ایک آئین بنائیں. کس لیے؟ to establish sovereignty, گورننس فریم ورک، فنڈامنٹل رائٹس اینڈ لا میکنگ اتھارٹی. اپنی سوورنٹی، اپنی گورننس، اپنے بنیادی حقوق اور لا میکنگ اتھارٹیز کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ ضرورت آپ کے سامنے درپیش تھی. The period from 1947 to 1973 is a critical period in Pakistan's constitutional history. آپ کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں بڑی مصائب اور ایشوز کا سامنا رہا. آپ کو مارکڈ بائی انٹرم ارینجمنٹس. سب سے پہلے آپ نے عبوری انتظامات کیے جو گزارا چلانے کے لیے فار دا ٹائم بینگ آپ نے ارینجمنٹس کی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ نے دیکھی اینڈ سکسیسو کانسٹیٹیوشنل ایکسپیریمنٹس کیے. آپ نے بہت سارے تجربات سے گزرے، کبھی یہ کیا کبھی وہ کیا. کلمنیٹنگ ان 1973 کانسٹیٹیوشن. پھر آخر کار آپ کے کانسٹیٹیوشنل ایفرٹس کا جو عروج تھا وہ آ کر وقوع پذیر ہوا 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں. یہ تھا اس ٹاپک کا انٹروڈکشن. اب اس میں یہ ہے کہ پہلی چیز کیا ہے. امیڈیٹ پوسٹ انڈیپینڈنس پیریڈ 1947 ٹو 1956. لازماً ایک جو پہلی چیز آپ نے فیس کی وہ 47 سے 56 تک کے دوران میں آپ نے فیس کی. وہ کیا تھی؟ اڈاپشن آف انٹرم ارینجمنٹس. آپ نے سب سے پہلے تو عبوری طور پر، فوری طور پر نظام کو چلانے کے لیے کچھ ارینجمنٹس کیے. پاکستان انہیریٹڈ دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو 1935 میں بنایا گیا تھا. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ وہ اڈاپٹ کیا ایز این انٹرم کانسٹیٹیوشن اور اسی کو سمجھ لیا کہ یہ ہمارا عبوری آئین ہے. دس ایکٹ پرووائڈیڈ اے فنڈامنٹل پارلیمنٹری سسٹم. اب اس ایکٹ نے آپ کو کیا دیا؟ اس میں تو پارلیمنٹری سسٹم تھا، ایک فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم تھا، بٹ نیڈیڈ اڈاپٹیشن فار این انڈیپینڈنٹ اسلامک اسٹیٹ. لیکن ضرورت یہ تھی کہ آپ کی تو چونکہ اسلامی ریاست تھی، اسی نام پر آپ نے ملک بنایا، تو اب ضرورت یہ تھی کہ اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے جو چیزیں ضروری ہیں وہ کی جائیں. اچھا، اس کے کی فیچرز کیا تھے؟ فیڈرل اسٹرکچر تھا، وفاقی طرز کا آئین تھا ود پروونسز اینڈ سینٹرل گورنمنٹ. اس میں صوبے بھی تھے اور سینٹرل گورنمنٹ بھی تھی. تب یہ فیڈریشن مکمل ہوتی تھی. پارلیمنٹری گورنمنٹ ود گورنر جنرل ایز ہیڈ آف اسٹیٹ. پارلیمنٹ گورن کیا کرتی تھی اور اس کا ہیڈ گورنر جنرل ہوتا تھا ریاست کا. لاز اینڈ انسٹیٹیوشنز کنٹینیوڈ فرام برٹش انڈیا. تمام لاز وہی جو برٹش انڈیا میں موجود تھے وہ آپ نے لے لیے. نو فارمل ڈیکلریشن آف فنڈامنٹل رائٹس انیشیلی. اس وقت بنیادی حقوق کے چکر میں آپ نہیں پڑے. ٹھیک ہے. اچھا،
تیسری بات چیلنجز کیا آپ نے فیس کیے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ لیڈرشپ اسٹرگلز سب میری 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 کر کے پیچھے لگ گئے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی, کسی کو شعور تھا نہیں. لینگویج اینڈ پروونشل آٹونمی ایشوز, شروع میں لا سارا انگریزی میں, اور صوبوں کو کیسے چلایا جائے بالکل نیا نظام تھا. آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ صوبوں کو خود مختاری کیسے دی جائے, لینگویج کون سی ہو, کیا کریں. تیسرا چیلنج لیک آف کنسنسس آن اے پرماننٹ کانسٹیٹیوشن. پرماننٹ کانسٹیٹیوشن تو تب بننا تھا جب تمام لوگ بیٹھ کر متفق ہو جاتے. آپ لوگوں میں اتفاق ہی نہیں تھا. یہ تیسرا چیلنج فیس کیا آپ نے. دوسری بات اس میں دیکھتے ہیں, جو دوسرا مین ایلیمنٹ ہے وہ ہے فرسٹ کانسٹیٹیوشن ہے 1956 کانسٹیٹیوشن. 1956 میں آپ نے ایک آئین بنا لیا, جوڑ توڑ کر کچھ نہ کچھ کر لیا آپ نے. پروملگیشن اس کی ہوئی 23 مارچ 1956 کو. آپ نے لاگو کر دیا, اڈاپٹ کر لیا اس آئین کو. پھر ڈکلیئرڈ پاکستان. اب اس میں کیا کیا تھا؟ ڈکلیئرڈ پاکستان این اسلامک ریپبلک, ایک اسلامی جمہوریہ کے طور پر آپ نے پاکستان کو ڈکلیئر کر دیا. انٹروڈیوسڈ پارلیمنٹری ڈیموکریسی, آپ نے پارلیمنٹیرین جمہوریت قائم کر دی. اس میں وہی جو اسٹرکچر آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ آپ ہی لوگوں کے نمائندے جائیں گے اور وہ قانون سازی کریں گے. ود پرائم منسٹر ایز ہیڈ آف گورنمنٹ. پہلے گورنر جنرل ہوتا تھا, اب آپ کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو تھا وہ پرائم منسٹر بن گیا. اس جو 56 کا آئین تھا, اس کے کی فیچرز کیا ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اسلامک ریپبلک, سب سے پہلی بات یہ اسلام ڈکلیئرڈ اسٹیٹ ریلیجن, آپ کی ریاست کا مذہب اسلام ہوگا, یہ اس میں بتا دیا گیا. فیڈرل اسٹرکچر ہوگا جس میں ڈویژن آف پاورز بٹوین سینٹر اینڈ پروونسز. آپ کے سینٹر میں بھی وفاقی طور پر بھی آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں کچھ اختیارات ہوں گے, اور آپ کے صوبوں کو بھی اختیارات حاصل ہوں گے. فنڈامنٹل رائٹس اس میں موجود تھے. فریڈم آف سپیچ, آپ جو چاہیں بول سکتے ہیں. ریلیجن, فریڈم آف ریلیجن تھا, آپ جو چاہیں مذہب اختیار کر سکتے ہیں. اینڈ ایکوالٹی بیفور لا, اور قانون کی نظر میں تمام لوگ برابر ہوں گے. جوڈیشل ریویو کا بھی اصول تھا. کورٹس امپاور ٹو ریویو لاز, اسی طرح سے لاز کو ریویو کرنے کا کہ کیا یہ کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ ہے, اس کا اختیار عدالتوں کو دے دیا گیا. بائی کیمرل لیجسلیچر تھی آپ کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ. ان دو چیزوں میں آپ کا قانون ساز ادارہ کام کرنے لگا. اچھا, اس میں لمیٹیشنز اینڈ کولیپس کے حوالے سے ایک ہیڈنگ پڑھتے ہیں. آپ زیادہ خوش مت ہوں کے ساتھ ہی پھر یہ کولیپس بھی کر گیا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ ویک پارلیمنٹری سسٹم تھا. وہی بات کہ پولیٹیکلی آپ لوگ سٹیبل نہیں تھے, پارلیمنٹری سسٹم جو آپ نے بنایا وہ بہت ویک ہو گیا. گورنر جنرلز ڈسمسل پاورز مس یوزڈ. گورنر جنرل کو ڈسمس کر دیا گیا, اختیارات جس کو دیے گئے تھے اس نے مس یوز کیا. مارشل لا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ پر امپوز کر دیا گیا 1958 میں, ایبروگیٹنگ دا 1956 کانسٹیٹیوشن, جس نے 56 کا آئین اٹھا کر آپ کے ہاتھ میں تھما دیا. خیر, پھر بھی اللہ کے فضل سے آپ کا ملک چلتا رہا. پھر سیکنڈ کانسٹیٹیوشن آپ نے بنایا 1962 میں, جس کی پروملگیشن ہوئی انٹروڈیوسڈ انڈر پریزیڈنٹ ایوب خان آفٹر ملٹری ٹیک اوور. جو پہلا ملٹری ٹیک اوور تھا ایوب خان نے کیا تھا, اس نے کہا کہ جناب یہ لے, معذرت آپ کا آئین ہم نے توڑا, یہ لے. شفٹڈ فرام پارلیمنٹری ٹو پریزیڈنٹ. لیکن اب یہ پارلیمنٹ کا ڈرامہ ختم کریں, اب پریزیڈنشل سسٹم اور میں صدر ہوں. کی فیچرز اس کے کیا تھے؟ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھی. اس میں پریزیڈنٹ ایز اس نے کہا یہ پرائم منسٹر کا کام ختم, اب پریزیڈنٹ ایز ایگزیکٹو ہیڈ ہوگا. بیسک ڈیموکریسی سسٹم اس نے انٹروڈیوس کیا. انڈائریکٹ الیکشنز تھے تھرو لوکل باڈیز آ کے بتا دیں گی یہ فلاں ہمارا صدر بن جائے, چل بات ختم, زیادہ رولے میں مجھے نہیں جانا ہے. فیڈرل اسٹرکچر ہوگا, اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ, ویک پروونسز, صوبے حد میں رہنا. فنڈامنٹل رائٹس, اس سے کہا بس بڑی ہوگی یار, خیر تو ہے,
مور ریسٹرکٹڈ کمپیئر ٹو 1956 کانسٹیٹیوشن. اتنے بھی نہیں آپ لوگ ایسے بھی نہیں ہیں کہ آپ کو اتنے بھی رائٹس دے دیے جائیں, کھلو جاؤ کہ نہیں. تو ریسٹرکٹڈ رائٹس ہو گئے جو کہ 56 کے آئین میں تھے, اس سے کمپیریٹیولی رائٹس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا. اسلامک پروویژن, اسلام مینٹینڈ ایز اسٹیٹ ریلیجن, اس نے کہا یہ اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ اسی کو مانتے رہیں, اسلام کو مانتے رہیں, اپنا مذہب, مجھے کیا اعتراض ہے. لمیٹیشنز اینڈ کولیپس. اب اس کا بھی لمیٹیشنز تو تھیں, کولیپس تو یہ بھی ہو گیا, اس پہ بھی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سینٹرلائزڈ اتھارٹی کازڈ پروونشل ڈسسیٹسفیکشن. یہ سب کچھ خود ہی رکھ لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ صوبوں میں ڈسسیٹسفیکشن کی فضا آنا شروع ہو گئی. سپریشن کس حد تک ہو سکتی ہے؟ آخر کار وہ اپنا راستہ نکالتی ہے. سپریسڈ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن, جتنے جمہوری ادارے تھے آپ نے ان کو ٹھوک کے رکھ دیا. ایسا تو نہیں چلے گا, کب تک چلا لیں گے یار. پولیٹیکل انریسٹ اینڈ سول موومنٹس ان ایسٹ پاکستان, ناؤ بنگلہ دیش. بڑا اہم کردار بنگلہ دیش کا رہا. وہاں پر پولیٹیکل انریسٹ کی فضا قائم ہو گئی اور پھر انہوں نے تحریکیں چلانا شروع کر دیں کہ یہ تو نہیں, ایسے نہیں گزارا ہو سکتا ہمارا. Constitution abrogated in 1969 leading to ایوب خان's resignation. یہ جو 1962 کا آئین بنا, یہ جا کر 1969 میں دم توڑ گیا, اور ساتھ ہی ایوب خان صاحب نے بھی ایک مہربانی کی, انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا. پھر پاتھ ٹو 1973 کانسٹیٹیوشن. انٹرم پیریڈ جو تھا 69 میں, تو ایوب خان صاحب کا استعفیٰ بھی آ گیا اور آپ کا جو تھا وہ ایبروگیٹ ہو گیا 62 والا آئین. اس میں یہ ہوا کہ زیادہ خوش مزید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مارشل لا امپوز انڈر جنرل یحییٰ خان لگ گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اب میں آپ کو سرو کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. ٹرانزیشن ٹو ڈیموکریٹک گورنمنٹ آفٹر 1970 جنرل الیکشن. اب ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ 1970 کے جنرل الیکشن کے بعد سامنے آئی. پھر ایمرجنس آف کانسٹیٹیوشنل کنسنسس بلڈنگ, ایک جو ہے وہ چیز سامنے آئی کہ کانسٹیٹیوشن پر کنسنسس کی جو ہے وہ ضرورت پیش آئی, اور اس پر کنسنسس بھی ہو گیا. چیلنجز کیا تھے اس دور کے؟ انٹیگریشن آف ایسٹ پاکستان ڈیمانڈس لیٹر بنگلہ دیش. کب تک آپ دبائیں گے؟ تو انہوں نے کہا یار ہمارا ملک جو ہے وہ الگ کر دیں. بیلنس بٹوین اسلامک پروویژنز اینڈ ڈیموکریٹک گورننس, ایک بیلنس قائم کرنا ایشو ہو گیا کہ جو اسلامی نظریات ہیں ان میں اور جمہوریت کی یہ دو الگ الگ کون سی چیزیں ہیں, ان میں کیسے آپ بیلنس کریں گے؟ یہ ایک چیلنج آپ کے سامنے آیا. پھر ڈسٹریبیوشن آف پاورز بٹوین سینٹر اینڈ پروونسز, کیسے کریں گے؟ سینٹر کے پاس کون کون سی پاورز ہوں گی, صوبوں کے پاس کون کون سے اختیارات ہوں گے, یہ کیسے نظام چلائیں گے؟ یہ تمام چیلنجز آپ نے فیس کیے. اب کی آؤٹ کمز بائی 1973 میں کیا کیا آپ کے سامنے چیزیں آئیں؟ ڈرافٹنگ کمیٹیز فارمڈ, کچھ آپ نے کمیٹیز بنا دی, اس کام میں آپ ماہر ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کنسلٹیڈ, آپ کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان سے بھی مشورے لیے گئے. کانسٹیٹیوشن ایمڈ ایٹ فیڈرل پارلیمنٹری ڈیموکریسی. کانسٹیٹیوشن بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک وفاقی پارلیمانی طرز کی جمہوریت قائم کی جائے. Incorporated lessons from 1956 and 1962 constitutions. وہ جو پرانے سبق آپ نے لیے تھے نا وہ پچھلی ضلالتوں سے 56 اور 62 میں, وہ بھی آپ نے اپنے سامنے رکھے اور اس پر بروئے کار لائے اپنے ان تجربات کو. بیلنسڈ اسلامک آئیڈینٹی ود ڈیموکریٹک گورننس پرنسپلس. آپ کے سامنے اب ایک آپ نے کچھ طریقے سیکھ لیے کہ کس طرح سے اسلامی تشخص بھی اپنا قائم رکھیں اور جمہوری نظام کی طرف بھی چلتے جائیں. اچھا, اس کی پھر یہ جو ساری چیزیں آپ نے اوپر پڑھی, اس کی ایک سمری ہے, ٹیبل ہے, دیکھ لیجئے گا. یہ آپ کے یاد رکھنے والی چیز ہے اور اسے یاد رکھ لیجئے گا.
اچھا اس کے بعد کنکلوژن اس کا یہ ہے اس ٹاپک کا کہ دا پوسٹ انڈیپینڈنس پیریڈ جو کہ 1947 سے 1973 تک آیا کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس کے حوالے سے ان پاکستان واز اے پروسیس آف کانسٹیٹیوشنل ایولیوشن ریفلیکٹنگ. اس میں یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں. دا ٹرانزیشن فرام کولونیل لیگل انہیریٹنس ٹو سوورن گورننس, خود مختار ایک ریاست کے طور پر آپ سامنے آنے لگے, ایمرج ہونے لگے. ایکسپیریمنٹیشن بٹوین پارلیمنٹری اینڈ پریزیڈنشل سسٹم, آپ نے اپنے تجربات اخذ کر لیے تھے کہ پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام میں کیا کیا فرق, کیا کیا فوائد, کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. بیلنسنگ اسلامک آئیڈینٹی, ڈیموکریٹک گورننس اینڈ پروونشل اٹارمی, اس آرٹ کو سیکھ گئے آپ کہ اسلامی تشخص, جمہوری نظام اور صوبائی خود مختاری کو, ان سب کو ساتھ لے کے چلنے کا کیا طریقہ ہے, ان کو بیلنس کرنے کی کیا کیا چیزیں ہیں. چیلنجز آف پولیٹیکل, چوتھی بات جو سامنے آئی وہ ہے چیلنجز آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی, سول انریسٹ اینڈ ملٹری انٹرونشنز. پھر ملٹری انٹرونشنز کا آپ نے ایک لامحدود جو ہے وہ سلسلہ دیکھا. The 1973 Constitution emerged as the culmination of this evolutionary process. عروج اس کا آپ کے سامنے 73 کا آئین آتا ہے, forming the foundation of Pakistan's modern legal and constitutional system, جو کہ آپ کے آج کے جدید نظام کی بنیاد کے طور پر آپ کے سامنے پیش ہوا. آج کا ٹاپک یہی تھا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.